تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ آیت کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو فیس بک یا یوٹیوب کی ویڈیو میں کوئی ایسی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسیج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ اللہ مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیت کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہے اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ جب جب میں نے خود کو اکیلا محسوس کیا، اپنے غم بانٹنے کے لیے ایک بھی انسان میسر نہ آیا، تو اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کو پاس پایا، اتنا پاس پایا کہ میری تنہائی بھی تنہائی نہیں رہی۔ دنیا کے شور سے بیزار ہو کر میں نے جب بھی اس کو پکارا، اس نے مجھے سنا بھی اور مجھے تسلی بھی دی کہ کوئی نہ ہو، وہ ہمیشہ ہر پل میرے ساتھ ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر غم سے، ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ مایوس مت ہوں، حالات کیسے بھی جا رہے ہوں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسی بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھیے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزر کر قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہی بتایا ہے کہ اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دل ٹوٹے تو یاد رکھیں اللہ الجبار ہے، یعنی دلوں کو جوڑنے والا، جو آپ کے ہر زخم پر مرہم رکھ دے گا۔ دل مردہ ہو تو بھی وہ اللہ ہے، یعنی زندگی دینے والا، جو آپ کو تر و تازہ اور تازہ دم کر دے گا۔ زندگی کی مشکلات جب آپ کو تھکا دیں تو آپ کا رب القیوم ہے، یعنی تھام لینے والا، جو آپ کو ایک نئی توانائی دے گا انشاءاللہ۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کرو، بس اپنے رب کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو تمہارا کر دے گا۔ اللہ کی تسلی کتنی پیاری ہوتی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر جا، بے شک تو ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ تب سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے۔ قرآن واقعی محبت ہے۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بےتابی سے تمہارے انتظار میں ہیں۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسو کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ اور اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی دعا کا حق نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمارے دل کے حالات کو اپنے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں اور رب کی کن سے وہ اپنی ہی چال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے پلین ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ پر توکل کریں، اس کی بنائی ہوئی خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہو جائے گا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اترنا شروع ہو جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے
اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اس پر بھروسہ کریں، اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تمہیں فرما رہا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ عارضی دنیا نے کیا سمجھنا مجھے۔ اور جب انسان کو پتہ چل جائے کہ جسے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے ہی سب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہوگی کہ دل اور سوچ پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ ہمارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا سے رد ہو جانے پر وہی تو ساتھ ہوتا ہے، دل بن کر، دعا بن کر، اور جب بھروسہ ہی وہ ہے، چاہے وہ وقت گزرنے کا ہو، کسی چیز کے ملنے کا ہو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں کے ملنے پر، وقت کے صحیح وقت پر گزرنے پر وسیلے بنا رہا ہوتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہوتا ہے، وہ سب سن رہا ہے۔ تم اسے اپنا ایک گہرا تعلق بنائے رکھنا۔ شاید اس لیے وہ ٹوٹی عبادتیں بھی قبول کرتا ہے۔ دنیا اعمال دیکھتی ہے، اللہ جذبات اور کیفیات دیکھتا ہے۔ اخلاص ہمیں وفا سکھاتا ہے۔ نماز اللہ سے وفا کا اظہار ہے۔ نماز کو زبردستی کی ذمہ داری سر پر مسلط کر کے پڑھیں گے تو ہم اپنا اخلاص کھو دیں گے، اور اخلاص کے ساتھ ہم اس کے حسن کو بھی کھو دیں گے۔ اخلاص محبت کی شاخ سے پھوٹتا ہے، اور ایک مومن کا ہر عمل اللہ سے محبت کے لیے ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ ہم انسانوں سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ان سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ خوشی، توجہ، ساتھ، تسکین، زندگی میں تھوڑی بہت آرائش، یہ سب اللہ ہی کے ہی تو بنائی ہوئی ہیں۔ انسان اگر اپنی اور اپنے سے جڑی تمام تر اوریجن کی کھوج لگائے تو اس کا اول و آخر اللہ ہوتا ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت ہر چیز کی ابتدا اور اختتام ہے۔ دانے کو گل و گلزار ہونے کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے۔ انسان کو اللہ سے محبت کرنے کے لیے اپنی ابتدا سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ وہ بھر دے گا تمہارے سینے کے سبھی گہرے گھاؤ، وہ فرما دے گا جب تمہاری سبھی دعاؤں پر کن فیکون۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسو میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سعیتوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ایسی چیزیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ اور کچھ بھی نہ ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہارے زندگی کا کیا ہوتا؟ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیے؟ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے تمہیں زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے،
اور انہیں اس سے بھی بہتر نواز دیتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعا اب قبول ہونے کی گھڑی پر ہوگی۔ یہ مایوسی کیسی کب تک، یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بے مول بھی نہ کرو کہ لوگ ہی تم پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ سنو، کیا پتہ معجزے اب چند وقت کی دوری پر ہوں، تم نے بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کبھی صبر اتنا کہ جیسے کوئی زخم کبھی دل کو لگا ہی نہ ہو، اور کبھی بے سکونی اتنی جیسے دل کو کبھی صبر آیا ہی نہ ہو۔ کبھی دل میں یقین اتنا کہ جو مانگا ہے وہ عطا ہوگا، اور کبھی خوف اتنا ہے کہ جو مانگا ہے اگر وہ نہ ملا تو۔ وہ آزما رہا ہے مختلف طریقوں سے میرے یقین کی ڈور کو، مگر وہ نوازنے سے پہلے صبر کو آزمایا بھی تو کرتا ہے۔ کبھی سوچا مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے، نے بنایا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ۔